بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سوا پارہ پڑھا گیا ہے اس میں تقریباً سورۃ النساء تلاوت کی گئی ہے۔ آج کے خلاصے میں 6 باتیں اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات، اس سورت کی ابتدا میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا یتیم بچوں اور بچیوں کے حقوق کا، چونکہ یہ طبقہ ہر زمانے میں بہت کمزور رہا ہے اور ہر ایک کے لیے بہت آسان ہوتا تھا کہ ان کو دبائے، ان کو تنگ کرے، ان کے حقوق چھین لے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے اور آپ کی برکت سے ہر طبقے کو، ہر مخلوق کو اللہ پاک نے حقوق دیے، آسانی دی، تو اس یتیم طبقے کے سر پہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی شفقت والا ہاتھ رکھا اور بڑے فضائل ذکر فرمائے جو ایسے بچوں کا خیال رکھے۔ حدیث پاک میں 2 بڑی فضیلتیں ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس کے نیچے جتنے بال ہیں، ہر بال کے عوض اللہ ایک نیکی نامہ اعمال میں لکھیں گے۔ اور دوسری روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا، یعنی اس طرح انگلیوں سے اشارہ کیا، یہ انا وکافل الیتیم ہاکذا، فرمایا میں اور وہ شخص جو کسی یتیم کی کفالت کرے وہ قیامت میں ایسے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، مثال دی۔ تو اس لیے بہت بڑا حق ہے ایسے بچوں کا۔ ہمارے معاشرے میں بھی بعض دفعہ مظالم ہو جاتے ہیں، زیادتی ہو جاتی ہے اور ایسے بچوں بچیوں کے حقوق کو انسان چھین لیتا ہے، اپنی ذات پر استعمال کر لیتا ہے۔ تو ڈرنا چاہیے انسان کو اس دن سے کہ جس دن اللہ پاک کے سامنے حساب کتاب ہوگا، پیشی ہوگی، ایک ایک چیز کا حساب دیا جائے۔ دوسری بات جو آج کے خلاصے میں ہے، اللہ پاک نے اس سورۃ النساء میں بہت تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا مسئلہ میراث کو۔ میراث آپ جانتے ہیں کہ اس ترکے کو کہا جاتا ہے جس کو دنیا سے جانے والا اپنے پیچھے چھوڑ جائے۔ ایک شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے پیچھے جو کچھ بھی سامان جس شکل میں رہ جائے وہ کل چیزیں اس کا ترکہ اور میراث کہلاتی ہے۔ اب میراث کے اندر اللہ پاک نے ایک اصول اور نظام رکھا ہے کہ میراث کی جو تقسیم ہوگی وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہوگی۔ اس میں انسان کے جذبات کبھی بھی پیش نظر نہیں رکھے گئے، اس لیے کہ اللہ کا دین ہے اور اللہ پاک کی حکمتوں کو اللہ جانتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایسے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اسلام کے نظام میراث پر کھل کر اعتراض کیا اور انہوں نے کہا بھئی یہ کیسی غلط چیز ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو اور وہ بہت مالدار تھا، کروڑ پتی تھا مثال کے طور پہ، اور اس کی جو اولاد ہے اس کی زندگی میں بڑی ہو گئی، انہوں نے بھی خوب دنیا کمائی ہے، وہ باپ سے بھی آگے ارب پتی ہے، تو یہ کہاں کی عقل کہتی ہے کہ ایک کروڑ پتی باپ کی میراث اس کے ارب پتی بیٹے کو دے دی جائے جو پہلے سے مالا مال ہے؟ لہذا اس سے کیا بہتر نہیں ہے کہ یہ مال لے کر غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، فقیروں میں، بیواؤں میں، ان میں تقسیم کر دیا جائے؟ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ملحدین نے، مستشرقین نے اس دین پر اعتراضات کیے ہیں، اور ہم بھی اگر عقل کی آنکھ سے دیکھیں تو بعض دفعہ یہ لگے گا کہ یار بات تو معقول ہے، اور بہت سارے لوگ نادانی میں، لا علمی میں، دین سے دوری کی وجہ سے غلط فیصلے کر بھی جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھئی ہمارے پاس تو پہلے سے، ہمارے بھائی پہلے سے مالدار، بہنوں نے تقاضا نہیں کیا، چلو بھئی یہ جا کے کسی مسجد میں لگا دیں، مدرسے میں لگا دیں، کسی یتیم خانے میں لگا دیں۔ یاد رکھیں کہ میراث کی تقسیم میں دار و مدار قرابت پر ہے، ضرورت پر نہیں۔
یہ ایک آسان سا لفظ یاد رکھیں. میراث میں قرابت کو، رشتے کو دیکھا گیا، ضرورت کو نہیں کہ بھئی علاقے کی ضرورت کیا ہے، حالات کی ضرورت کیا ہے. ہم اللہ کے دین کے سمجھنے میں اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے دوست، لہٰذا جو شریعت حکم دے گی ہم اس کے پابند ہو جائیں. لہٰذا میراث کو کھول کے اللہ پاک نے اس صورت میں بیان فرمایا. اور یہ بات ہمیشہ عرض ہوتی ہے کہ قرآن کریم ایک اصول کی کتاب ہے، تفصیل کی نہیں. قرآن کی تفصیل احادیث سے ہوتی اور حدیث کو فقہ کھول دیتی. لیکن ایک مسئلہ پورے قرآن میں آپ کو ایسا ملے گا، آپ سورۃ النساء کے 2 رکوع دیکھیں، اللہ پاک نے میراث کے مسائل ذکر کیے کہ اگر ایک شخص کا انتقال ہو، اس کی بیوی رہ جائے تو کیا صورت، عورت کا انتقال ہو، شوہر رہ جائے تو کیا صورت، اگر اولاد ہے تو کیا صورت، اولاد نہیں ہے تو کیا صورت، اگر ماں باپ زندہ ہے، بیٹا دنیا سے پہلے چلا جائے تو کیا صورت. یہ سب چیزیں بیان کی. تو یہ اس مسئلے کی اہمیت کو واضح کرتا ہے کہ یہ میراث ایک اہم ترین مسئلہ ہے. اس لیے ہمیشہ جب بھی کسی کا انتقال ہو، اس نے کم مال چھوڑا، اس نے زیادہ چھوڑا، اس نے کوئی وصیت کی، اس نے وصیت نہیں کی، اس پر قرض تھا، اس پہ قرض نہیں تھا، ہم خود سے ان مسائل کو حل کرنے نہ بیٹھیں کہ بھئی چلو آپ بیٹھ جاتے ہیں، چلو مسئلہ سلجھا دیتے. نہیں، چونکہ شرعی مسئلہ ہے، اس کے لیے انسان ایک ایک چیز کو سامنے رکھے، لکھ لے اس کو، پھر اس کو باقاعدہ مستند مفتیان کے پاس بھیج دیں، ان کے پاس چلا جائے، ان کے سامنے ساری صورتحال رکھ دے کہ بھئی جی یہ ہے، اب آپ بتائیں کیا تقسیم ہوگی. وہاں سے جو جواب آئے اس پر تقسیم کریں. ہاں اس کے بعد حصے تقسیم ہو گئے، ہاتھ میں دے دیے، پھر کسی نے کہا یار میرے پاس تو ہے، میں تو نہیں لینا چاہتا، بھئی وہ بہن کمزور ہے، میں اس کو دینا چاہتا ہوں، آپ کی مرضی. یا کسی نے کہا جی میرے پاس تو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، میں تو اللہ کے راستے میں اس کو دے، تو آپ کی مرضی. لیکن یہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ خود سے فیصلہ کرے کہ جی فلاں بھی مجھ سے نہیں کہہ رہا، فلاں بھی نہیں کہہ رہا، بہنیں تو بالکل نہیں کہہ رہی، وہ کیسے کہیں گی. تو یہ ہمارے معاشرے میں بعض غلطیاں جڑ پکڑ چکی ہے، اور بعض دفعہ عجیب لوگ ناراض ہوتے ہیں اگر کوئی تقاضا کر لیں کہ جی میرا حق دے دے. کہتے ہیں یہ کیسا بیکار آدمی کہ اس نے اپنے حق کا سوال کر لیا ہے. تیسری بات جو آج کے خلاصے میں ہے، اللہ پاک نے ان عورتوں کو جن سے نکاح کرنا اس امت کے لیے حلال کیا گیا، اور وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام کیا گیا. ایک محللات ہے، ایک محرمات ہے، دونوں کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا. چونکہ دین اسلام ایک صاف ستھرا پاکیزہ دین ہے جس میں نسب کی بڑی حفاظت ہے. نسب آپ جانتے ہیں نا، نسب یعنی انسان جب اپنا نام لکھتا ہے، آپ کوئی بھی فارم بھریں، کچھ بھی کرے، لکھا ہوگا بھائی فادرز نیم، والد کا نام کیا ہے. تو دیکھیں ہم کتنی تسلی سے اس خانے کو فل کر لیتے ہیں، ہے نا. یہ دین کی برکت ہے دوست، نسب کی حفاظت ہے یہاں پہ. اب آپ بتائیں خدا نخواستہ ایک بچہ دنیا میں آیا لیکن اس کا نسب واضح نہیں ہے کہ بھئی والد کون ہے. یہ بچہ دنیا میں جس شعبے میں، جس کام پہ، جس کاؤنٹر پہ، جس ضرورت پہ، جس فارم کے بھرنے کے لیے جائے گا، کیا اس بچے کی ذلت نہیں ہو گئی؟ اس کو شرمندگی ساری زندگی کی حصے میں نہیں آ گئی؟ یہ کیا کرے گا؟ اس سے تو معاشرے نے اس کا نسب چھین لیا. اس لیے شریعت نے وہ سارے راستے بند کر دیے، حرام کر دیے، جس سے ایک دنیا میں آنے والے بچے کی زندگی متاثر ہو، اس کا نسب خراب ہو جائے. اس لیے رشتوں کو بیان کر دیا. 3 رشتوں کو نکاح کے لیے حرام کیا، نسبی، رضاعی اور سسرالی. یہ آسان سی چیز ہے. نسبی رشتہ جو خون کی بنیاد پر، جس کو ہم کہتے ہیں خونی رشتہ ہے، بہن بھائی ہے، ماں باپ ہے، خالہ ہے، پھپھی ہے، چچا ہے، ماموں ہے. یہ دیکھیں یہ خونی رشتے ہیں. ہر انسان سمجھتا ہے کہ بھئی ان سے نکاح حرام ہے، جبھی تو ان سے پردہ بھی نہیں ہے نا. دوسری صورت ہوتی ہے رضاعت کی.
رضاعت کے معنی آتے ہیں کہ کوئی بچہ پیدائش کے بعد 2 سال کے عرصے میں اگر کسی اجنبی عورت کا دودھ پی لے، عموماً تو چونکہ رضاعت ماں سے ہوتی ہے تو یہ سوال نہیں اٹھتا، لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بچے کو اس کی ماں کے علاوہ کسی اور عورت نے دودھ پلا دیا، خاندان میں ہے، پڑوس میں ہے، کوئی بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ کتنی مدت میں ہوئی ہو، 2 سال کی، جو بچپن کی جو ابتدائی 2 سال. اس بچے نے جس عورت کا دودھ پیا، چاہے وہ عورت اس کے لیے بالکل اجنبی عورت تھی، لیکن آج کے بعد وہ اس کی کیا ہوگی؟ رضاعی ماں ہو گئی. جیسے سگی ماں ہے اب رضاعی ماں ہے. اب وہ سارے رشتے جڑیں گے، صرف اس عورت سے نہیں. اس عورت کا جو شوہر ہوگا وہ رضاعی باپ ہوگا، اس عورت کی بہن رضاعی خالہ ہوگی، اس عورت کی باقی اولاد اس بچے کے رضاعی بہن بھائی ہو جائیں گے. تو رضاعت سے بھی رشتے حرام ہو جاتے. تیسری صورت ہوتی ہے مصاہرت. مصاہرت کہتے ہیں سسرالی رشتہ. انسان نے جہاں شادی کی ہو جو اس کا سسرال ہوتا ہے. اب بعض دفعہ سسرال پہلے سے خاندان میں ہی ہوتا ہے اور بعض دفعہ سسرال بالکل اجنبی لوگ ہوتے ہیں، لیکن جس عورت سے، جس بچی سے نکاح ہو گیا وہ بیگم بن گئی، بیوی بن کر آ گئی، تو اب اس نکاح کی وجہ سے یہ عورت بیوی بن کے حلال ہو گئی. ٹھیک ہے، لیکن کچھ رشتے اس سے جڑ گئے. اب بیوی کی جو ماں ہے اس کو ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ ساس کہتے ہیں. ساس کہتے ہیں. اب ساس بھی تو ایک اجنبی عورت تھی، اس سے پہلے نکاح کرنا حلال تھا، لیکن اس بچی سے نکاح کرنے کی وجہ سے وہ ساس ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئی؟ حرام ہو جائے گی. بات سمجھ گئے؟ تو کچھ رشتے سسرال کی وجہ سے بھی حرام ہوتے ہیں، سب نہیں، کچھ. تو یہ 3 چیزیں، نسب، رضاعت، مصاہرت. چوتھی بات جو آج کے خلاصے میں ہے، اللہ پاک نے حقوق ذکر فرمائے پڑوسیوں کے، اور بہت ہی وضاحت کے ساتھ اس کی صورتیں ذکر کی کہ انسان کو جو پڑوس مل جائے تو پڑوس کا حق ہے. اور یہ بھی ہمارے اس دین کا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور تعلیمات کی خوبصورتی ہے کہ صرف انسان کو خود غرض نہیں بنایا، محدود، کہ میں کہوں جی میں اپنے گھر میں محفوظ رہوں، سیف رہوں، مجھے شور کی آواز نہ آئے، باقی میرا پڑوسی وہ مرے جیے کھپے، بیمار ہے، بھوکا ہے، جو بھی ہے ہوتا رہے. یہ اسلامی معاشرہ اور اسلامی سوسائٹی نہیں ہے دوست، بلکہ شریعت پڑوس کا حق بیان کرتی ہے. ام المومنین سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسیوں کے لیے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس اللہ کی طرف سے اتنی دفعہ آئے کہ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں اللہ پڑوسی کو میراث میں شریک نہ کر دے، اتنی کثرت سے آئے. لیکن آج اگر ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم پڑوس کا کیا حشر کرتے ہیں. پڑوس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جس کی دیوار آپ کے ساتھ مل رہی، ایک ماحول، ایک محلہ جو ہوتا ہے، جو ایک مسجد سے جڑ جاتا ہے، ایک خوشی غمی سے جڑا ہوا ہوتا ہے، جس کا تعارف آپس میں ہوتا ہے، جس محلے کا نام ایک ہوتا ہے، وہ پڑوس ہے. اب ہم اپنی خوشی میں پاگل ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں، لہٰذا فائرنگیں ہو رہی ہے، پٹاخے پھوٹ رہے ہیں، ڈھول باجے بج رہے اور اودھم مچایا ہوا ہوتا ہے. اچھا ضروری نہیں، ہم مثال تو اس کی دیتے ہیں نا صرف ڈھول باجوں کی، ہر ایسی چیز جو تکلیف کا باعث بنے، چاہے وہ دین کے عنوان سے ہو، یہ بھی سمجھ لیں. اب مجھے تلاوت سننی ہے شیخ سدیس کی، لیکن اس کو اتنا تیز کھولا ہے کہ اوپر بلڈنگ سے نیچے تک اور پورے محلے میں شیخ سدیس تلاوت کر رہے. اب جی کیا ہو رہا ہے؟ بس وہ گھر کی بڑی صفائی چل رہی تھی تو ٹائم پاسنگ کے لیے تلاوت لگا دی. اب سب کو پریشان کیا ہوا ہے. یا یہ کہ جی نعت خوانی ہو رہی ہے، اب ایک عبادت ہے
لیکن نعت کی آواز ایسی اور ڈیگ لگائے اور اس میں فل ایکو کھولا ہوا ہے، فل ایکو اس کے اندر چل رہا ہے. اب جی ہم تو نعت سن رہے ہیں، اب کوئی مسلمان اٹھ کے آ کے بولے تو صحیح، ہم اس کی گردن پہ تلوار رکھ دیں اور کہے کہ یہ گستاخ بے ادب پیدا ہو گیا جو نعت کو نہیں مانتا. دیکھیں نا، ہمارے اندر مذہبی جنونیت یقیناً ہے، موجود ہے، ہم اس چیز کو آج نہیں برداشت کر سکتے. بغیر سوچے سمجھے کہ میرا یہ عمل اذیت کا باعث ہے، جس ہستی کی نعت سننے لگا ہوں اس ہستی کی تعلیمات کیا یہ نہیں تھی کہ کسی کو اپنے وجود سے تکلیف نہیں دینی؟ ان کا نام استعمال کر کے پورے محلے کو اذیت اور تکلیف میں ڈالا ہوا. اس لیے ہر چیز کی حد ہے، انسان حدود سے تجاوز نہیں کرے گا. میں کہوں جی میں تراویح پڑھا رہا ہوں اور اوپر مینار کے اسپیکر کھول دوں کہ جی سب سن لیں میں بھی تراویح پڑھا رہا ہوں، بالکل غلط، ناجائز ہوگا، حرام ہوگا. تو اس لیے پڑوس کا حق ہے، ہمیں خیال رکھنا ہے. پھر خاص طور پہ اگر میں مسجد کا پڑوسی ہوں تو میری ذمہ داری ڈبل ہو جائے گی. اب میرے وجود سے اگر پوری مسجد کو، نمازیوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ گناہ بھی اتنا زیادہ ہوگا. پانچویں بات جو آج کے خلاصے میں ہے، اللہ پاک نے ایک انسان کی جان کی کتنی قدر و قیمت ہے اس دنیا کے اندر اس کو ذکر فرمایا کہ ایک انسان کا خون، اس کی جان اتنی قیمتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے جان بوجھ کر قتل عمد کیا، قتل عمد کہتے ہیں کوئی کام جان بوجھ کے کرنا، اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا اس کی 3 سزائیں ذکر ہوئی. اور اتنی بڑی سزا ہے قتل عمد کی کہ علماء نے لکھا ہے کہ کفر کے بعد اس دنیا میں ایک گناہ ایسا ہے جس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم بیان کی گئی. ورنہ تو اگر ایک بندہ مومن ہے، کتنا بھی کمزور ہے، اس نے زندگی میں ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہے، بالآخر یہ بھی جنت میں جائے گا، ہمیشہ کی جہنم میں نہیں. صرف کفر وہ گناہ ہے جس کی ہمیشہ جہنم ہے. لیکن ایک گناہ کے لیے فرمایا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جہنم خالدن فیہا، جس نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا اس کے بدلے میں اس کو ہمیشہ کی جہنم میں ڈالا جائے گا. وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہوگا. ولعنہ، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. ایک انسانی جان اتنی قیمتی ہے کہ انسان اگر اس کو بلا وجہ ضائع کر دے، اس سے کھیل لے تو اللہ پاک اتنا ناراض ہو جاتے ہیں. ایک صورت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں قتل خطا. خطا کے معنی آتے ہیں غلطی سے، خدا نہ خواستہ کوئی ارادہ نہیں تھا، جان بوجھ کر نہیں. اب کوئی گاڑی چلا رہا ہے، اتفاق سے ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا گاڑی کے سامنے آ گیا. کتنے حادثات ہو جاتے. بلڈنگ میں کام ہو رہا ہے، مزدور سامان لے جا رہے تھے، اچانک کسی کا پیر آگے پیچھے ہوا، سامان نیچے گرا، کوئی اس کی زد میں آ کے چلا گیا. یا کسی کا جانور بندھا ہوا تھا، بھدک گیا، رسی ہاتھ سے چھوٹی، کسی پہ حملہ آور ہوا، اس کی جان چلی گئی. یہ بھی قتل ہے، لیکن یہ قتل خطا ہے. قتل خطا غلطی سے ہو گیا. اب قتل خطا کے اندر بھی بہت غور سے سنیے گا دوست، شریعت نے یہ مزاج نہیں دیا انسان کو کہ بھئی انسان کو کھلی چھٹی دے. چلو بھئی غلطی سے ہو گیا نا. جیسے ہمارے ہاں لوگ کسی کو مار مار کے دمبا بنا دیتے ہیں، پھر دوسرا کہتے ہیں یار غلطی سے ہو گیا نا، درگزر فرمائے. شہ ملتی ہے، شہ، انسان زوراور ہو جاتا ہے. قرآن کریم کو سمجھنے سے بہت ساری باتیں واضح ہوتی. اب قتل خطا ہوا، غلطی ہوئی، لیکن اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے یہ گناہگار نہیں ہے، اس کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اس کو سزا نہیں ملے گی. ہاں اس پر تاوان رکھا جائے گا. تاوان، جس سے خطا ہوئی، جس نے گاڑی قابو میں نہیں کی، جانور کو قابو میں نہیں کیا، اینٹیں اٹھاتے ہوئے مزدور کو ترتیب نہیں بتائی، لہذا غلطی تو ہے. آج اگر اس کو مفت میں چھوڑ دیا جائے کل تو یہ راستہ کھلے گا، لوگ اپنے جو ہے وہ بغض اتاریں گے، اپنے بدلے اتاریں گے، کہیں گے جی غلطی ہو گئی، معاشرہ خراب ہوگا.
لہٰذا جس سے یہ فعل سرزد ہوا اس پر سزا رکھی تاوان کی، اور تاوان بھی کتنا کہ 100 اونٹ یا 100 اونٹوں کی جو قیمت بنتی ہے وہ مقتول کے ورثاء کو دے دی جائے۔ لیکن یہ ضروری نہیں، اگر دونوں خاندان بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی جو ہوا ہو گیا، اللہ پاک نے لکھا تھا، تقدیر تھی، اچھے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے معاف کر دیا، تو یہ تو بہت اچھی صورت ہے۔ لیکن ایک بوجھ اس شخص پہ ضرور رکھا جائے جس سے غلطی بھی ہوئی، تاکہ آئندہ اس کو ایسا کرنے میں جرأت نہ ہو، وہ احتیاط کرے۔ چھٹی اور آخری بات، 2 قسم کی نمازیں جو عام نمازوں کی ترتیب سے ہٹ کر ہے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں قصر کی نماز۔ آپ سب جانتے ہیں نماز قصر کون پڑھتا ہے؟ مسافر پڑھتا ہے۔ مسافر اگر مسافر شرعی ہے، ایک تو ہر آدمی مسافر ہے نا بھائی، مجھے ابھی دودھ لینے گرو مندر جانا ہے، تو یہ بھی تو ایک سفر ہے نا، لیکن یہ تو نہیں کہ چلو بھائی اب وہاں بنوری ٹاؤن میں وہاں قصر پڑھ لیتے ہیں۔ مسافر شرعی جو شہر کی آبادی سے اتنا دور جا رہا ہو کہ وہاں کا فاصلہ اس شہر سے 78 کلومیٹر ہو، 78 کلومیٹر، اتنے فاصلے پر میرا سفر ہے، تو میں کہلاؤں گا مسافر شرعی۔ سمجھ گئے دوستوں؟ ایک بات۔ دوسرا، جہاں سفر کر رہا ہوں وہاں میرا رکنے کا ارادہ 15 دن سے کم کا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ 2 شرائط ہو۔ ایسی صورت میں شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ یہ مسافر اگر اکیلے فرض نماز پڑھے گا، اکیلے، تو یہ 4 رکعت والی نماز کو کتنا پڑھے گا؟ 2 رکعت، یہ ہے۔ ہاں 2 والی جو ہے وہ کتنی ہو جائے گی؟ 2، اور 3 والی 3، یا وہ 1.5 ہو جائے گی۔ 3 والی 3 رہے گی، 2 والی 2 رہے گی، 4 والی 2 ہو جائے گی۔ اور اگر مسافر کسی مقامی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو پھر کیا کرے گا؟ پوری نماز پڑھے گا۔ اب آخری بات رہ جاتی ہے جی یہ سنت اور نوافل کا کیا کرے گا؟ اس میں بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ سفر کے اندر فرض کو کم کیا گیا، تخفیف دی گئی تاکہ مسافر کو آسانی ہو جائے، لیکن یہ شریعت کا حکم آیا فرض سے متعلق۔ سنت اور نفل کے بارے میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ آپ جا رہے تھے لاہور، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، ظہر کا وقت ہو گیا، آپ اکیلے نماز پڑھیں گے تو فرض کتنی پڑھیں گے؟ 2، لیکن ڈرائیور نے کہا گاڑی صحیح ہونے میں تو بھئی 4 گھنٹے لگیں گے، کھلا وقت ہے نا، تو اگر کوئی کہے یار چلو سنت نفل پڑھ لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ بعض لوگ پتہ نہیں کیوں اس میں تیر تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی مسافر سنت پڑھے گا ہی نہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے دوستو، سہولت ہو تو انسان ضرور پڑھے، چھوڑے نہیں، لیکن اگر جلدی ہے، مشقت ہے، پھر بالکل انسان چھوڑ دے۔ البتہ فجر کی سنتوں کو کسی حالت میں نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ تو تھی نماز قصر۔ دوسری جو نماز ذکر ہوئی وہ ہے صلاۃ الخوف، خوف کی نماز۔ خوف کی نماز کا مطلب یہ ہے کہ اگر حالت جہاد ہے اور مسلمانوں کا لشکر کافروں سے برسر جہاد ہے، لڑ رہا ہے، اس بیچ میں نماز کا وقت آ جاتا ہے، ایسی صورت میں بھی آپ اندازہ لگائیں کہ شریعت یہ نہیں کہتی کہ بھئی اتنی لڑائی ہے، گولیاں ہیں، بارود ہے، ادھر ادھر ہے، اکیلے اکیلے پڑھ لو، نہیں۔ اس وقت بھی کوشش یہی کی جائے گی کہ جماعت کی نماز کو قائم کیا جائے، ایک امام ہو وہ جماعت کرائے، لیکن چونکہ حالت جہاد ہے، اب جماعت کیسے؟ سب اگر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو وہ تو دشمن کو کھلے عام دعوت ہے کہ جی آئے اور ہمیں نوالا بنائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو شریعت نے نماز کی ترتیب میں تبدیلی کی، جماعت کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، نماز کی ترتیب بدلی اور کہا کہ جو امیر المجاہدین ہو وہ جماعت کے 2 حصے بنا دے، امام ایک ہوگا، باقی لشکر 2 حصوں میں بٹ جائے گا، امام کے پیچھے ایک جماعت آ کے نماز پڑھے، دوسری دشمن کے سامنے ہتھیار لے کے کھڑی رہے تاکہ کوئی حملہ نہ کر دے۔ 1 رکعت جب ہو جائے گی، امام تو اپنی جگہ پر رہیں گے، لیکن جس نے 1 رکعت پڑھ لی یہ پیچھے چلی جائے، اب یہ دشمن کے سامنے کھڑی ہو جائے، جو دوسری جماعت جس کی ابھی 1 رکعت بھی نہیں ہوئی وہ امام کے پیچھے آ جائے،
وہ امام کے ساتھ ایک رکعت اپنی پڑھ لیں، تو امام کی کتنی رکعتیں ہو گئی؟ امام صاحب تو فارغ ہو گئے، وہ تو اپنا سلام پھیر دیں گے۔ جو دو جماعتیں تھیں ان کی کتنی ہو گئی؟ ایک ایک ہوئی۔ اب یہ باقی ایک ایک کیسے پوری کریں گے؟ اس میں بہرحال بڑی تفصیلات ہیں، لیکن آسان والی صورت عرض کرتا ہوں کہ جنہوں نے ابھی آ کر ایک رکعت پڑھی نا، اگرچہ یہ لوگ بعد میں آئے لیکن چونکہ یہ نماز ہی میں ہے تو یہ لوگ فوراً اپنی وہ ایک مابقیہ رکعت پڑھ کے فارغ ہو جائیں اور چلے جائیں، اور وہ جماعت جس نے ایک پڑھی تھی پھر چلی گئی تھی وہ اب اپنی جگہ کھڑے ہو کر اپنی ایک رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں، وہ بھی فارغ ہو جائے۔ کچھ بات سمجھ میں آئی دوستو؟ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔